بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے اس مضمون کو شروع کیا۔ اس کا عنوان ہے کہ اللہ انسان کو مال اور اولاد سے آزماتا ہے۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی مالدار کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مالدار شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرے کہ مجھے اور عطا فرما۔ اس کو چاہیے کہ دین کے کاموں میں یا کسی صحیح غریب آدمی کو یا کسی کی بیٹی کو وہ سپورٹ کرے اور وہ نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرے، چونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 70 دیتا ہوں۔ وہ اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے محبوب کا رب راضی ہو جائے، اگر وہ خرچ کرتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا، اس کو مزید دیتا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ہٹا کٹا آدمی ہے جو صحیح سالم شخص ہے، جو اپنے طاقتور جسم کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ مانگے نہیں۔ ہاں، اگر اس پر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، پھر وہ آدمی مانگ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مال کو مانگ مانگ کر بڑھاتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ تو جو چاہے اسے کم کر لے، جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ کیا مراد ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو وہ پتھر آپ کو کھانا پڑے گا، اگر آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو وہ پتھر کھانا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، نہ کہ مال سے۔ اگر آپ مال سے رشتہ جوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کو چھوڑ دیا۔ اب ایک واقعہ سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں 3 آدمی ایسے تھے کہ ایک کوڑھی تھا جس کے سر پر اور سارے جسم پر سفید داغ تھے، دوسرا سر سے گنجا تھا، تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ جو سفید داغ والا بندہ تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی کھال، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی بدصورتی ختم ہو گئی، اس کو اچھا رنگ مل گیا، اچھی کھال مل گئی، اچھا جسم ہو گیا۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال بہت پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ اور گائے پسند ہے۔ پس اس کو 10 مہینے کی گابن گائیں اور اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ دوسرے بندے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھے بال پسند ہے، یہ بیماری میری جاتی رہے جس کے سبب سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو میں اچھا ہو جاؤں گا، مجھے بال مل جائیں گے۔ رشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے۔ پس اس کو گابن گائے بھی دی گئی اور اس کے جسم پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، وہ بالکل خوبصورت آدمی بن گیا، اس کے بال بھی آ گئے۔ فرشتے نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی دے دے۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال بہت پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بھیڑ بکریاں بڑی پسند ہے۔ اس کو گابن بکری ملی، پھر اونٹنی اور گائے بھی ملی، اس بکری نے بچے دیے، پھر ہوتے ہوتے اور چونکہ اس کے جسم پر اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا بن گیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ سفید داغ والے کے جنگل، اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل اس سے بھر گیا، اور گنجے شخص کے پاس چونکہ بیل اور گائے تھی، اس کی بیل اور گائے بہت زیادہ ہو گئی، اور اندھے شخص کے پاس جنگل میں بکریاں ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے میرے محبوب کے صدقے ان کو عطا فرمایا۔ دوستو جب وہ سارا کچھ ان کو مل گیا، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد وہی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں۔ اب وہ پہلے والے بندے کے پاس گیا جو سفید داغ والا تھا، اور ایسا بن کر گیا جیسے وہ پہلا بندہ تھا جس کے جسم پر داغ تھے۔ محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے، یعنی تدبیریں جاتی رہیں اور مال اور اسباب نہ رہا، پس آج میرے لیے اللہ کی مدد کے سوا اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر منزل پر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس کے نام پر جس نے تجھے ستھرا رنگ، ستھری کھال دی اور مال اور اونٹ دیے، ایک اونٹ مانگتا ہوں جو میرے سفر میں میرے کام آئے گا۔ میرے دوستو اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، میں کوئی آپ کی ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ پھر فرشتے نے کہا البتہ میں تجھے پہچانتا ہوں، بھلا کیا تو محتاج اور کوڑی نہ تھا؟ فرشتے نے کہا تو وہی شخص ہے جو تو پہلے محتاج تھا، کوڑی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر اللہ نے اپنے فضل سے تجھے یہ مال دیا۔ اس نے جواب دیا میں نے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پشت سے نقل ہو کر آیا ہے۔ اب وہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو پہلے تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا، پہلے اس کی پہلی والی صورت اور شکل میں آیا، اس سے ویسا ہی کہا جیسے سفید داغ والے سے کہا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو سفید داغ والے نے جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اللہ ویسا ہی کر ڈالے جیسے تو پہلے تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اسی کی پہلی صورت شکل میں گیا، اندھا بن کر گیا اور کہا میں محتاج آدمی ہوں،
میں مسافر ہوں، میرے سفر میں میرے سب وسیلے اور تدبیریں کٹ گئی ہیں، بس مجھے آج منزل پر اللہ کی مدد اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر پہنچنا مشکل ہے۔ بس میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ وہ میرے سفر میں کام آئے۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا تو اللہ نے مجھے بینائی والی آنکھ دی، ان بکریوں میں سے جتنی چاہو لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ، اللہ کی قسم آج جو چیز تو اللہ کے راہ میں لے گا میں تجھے مشکل میں نہیں ڈالوں گا، میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ پس فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں آدمی صرف آزمائے گئے ہو، پس تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا میرے دوستو کہ مال کی محبت انسان کو اپنی حقیقت بلا دیتی ہے، اپنی کیا وہ اپنے رب کو اور رسول کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے تو پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں جو صاحب مال ہے جب اس کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے یا مالدار جب کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ ضرورت مند کی حالت کو دیکھتا نہیں، وہ قرض کی واپسی کے لیے انتہائی نازیبا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت اللہ کے بندوں سے محبت پر غالب ہے۔ اگر وہ جانتا کہ یہ بندہ تو اسی کا ہے جس نے مال دیا ہے، اس کا رویہ اور ہوتا۔ سنیے قرض دینے والے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ قرض وصول کرنے کے لیے نکلے۔ غلام کے پاس دستاویزات کا ایک مجموعہ تھا جس پر قرضداروں کے نام اور رقم لکھی ہوئی تھی۔ جب قرضدار کے گھر پہنچے تو گھر والوں نے کہا وہ نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کا ایک کم عمر لڑکا گھر سے نکلا اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اس بات کہ میرا والد میری والدہ کے چھپر کھٹ میں گھس گیا ہے۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نکل کر میری طرف آ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکل آیا تو میں نے پوچھا اس بات کا باعث کیا بنا کہ تم مجھ سے چھپ گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میں آپ سے بات کروں اور جھوٹ بولوں اور میں آپ سے وعدہ کروں اور آپ کے ساتھ وہ وعدہ وفا نہ کر سکوں، جبکہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی ہیں۔ اور اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم، میں نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم، میں نے پھر کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم، میں تنگ دست تھا۔ پھر انہوں نے اپنا صحیفہ جس پر اس قرض کی تحریر لکھی ہوئی تھی وہ نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور مکروز سے کہا اگر تمہیں ادائیگی کے لیے مال مل جائے تو تم میرا قرض لوٹا دینا، نہیں تو تم اب میری طرف سے بری الذمہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ان دونوں آنکھوں کی بصارت نے دیکھا، میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے یاد رکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے سے اس پر سایہ کرے گا۔ مگر یہ بھی جان لیں یہ جو جان بوجھ کر کسی کا مال واپس نہیں کرتے وہ ظلم کرتا ہے، ناجائز نرمی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا انجام بھی برا ہے۔ کیونکہ جب قرضدار نے سچ بولا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا کہ اگر قرض لینے والا جھوٹ بولتا ہے تو روز قیامت اس کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وعدہ رہے کہ قرض اتارنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض اتارنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور ایسے شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے شرعاً ظالم کہا جائے گا۔ نیز استطاعت کے باوجود اگر کوئی قرض نہ اتارے تو اندیشہ ہے کہیں اس وعید کا مستحق نہ بن جائے جس کے مطابق مقروض شہید بھی ہو جائے تو قرض کے وبال سے اسے خلاصی نہیں ملے گی، جبکہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دریافت فرماتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے۔
اگر میت مقروض نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے۔ اگر میت مقروض ہوتی اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا اور کوئی اس کے قرض کی ضمانت بھی نہ لیتا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ ادا کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی برائی اور اس کی شدت کا احساس ہو جائے۔ تو میرے دوستو، مال کی آزمائش سے بچو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے، جیسا احادیث میں وعدہ ہے۔